بہنوں کے گھر جایا کرو, اپنی کمائیوں میں کچھ دے کے بھی آیا کرو, ان کی خیریت پوچھا کرو, انہیں فون بھی کیا کرو. جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا, معلوم ہے جن کے بھائی بہنوں کے گھر نہیں جاتے وہ بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں, ان کی پشت کمزور, انہیں تانے ملتے ہیں تیرے بھائی نہیں آتے, کوئی تیرے گھر نہیں آتا, کیوں نہیں جاتے؟ بہنوں کو, اپنی بیویوں کو آپ 10,000 کے جوڑے دے دیں, وہ ذکر نہیں کریں گی کسی سے, مگر اپنی بہن کو 1,000 کے جوڑا دے دینا, پورے محلے کو بتائے گی میرا بھائی جوڑے دے کے گیا ہے, میں اس کا جوڑا پہن رہی ہوں. یار بچپن کا 20-22 سال جس بہن کے ساتھ گزرے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگ, بیٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. پہلے تو ہم نے دیکھا تھا ہمارے محلے میں خط آتا تھا نا, خط دور سے کہیں سے, اور خط کا اگر کونا پھٹا ہوتا تھا تو پورے لوگ رونے لگتے تھے. آج ٹیلی فون ہے پھر بھی کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. بہنوں کو چھوڑ دیا, بیٹیوں کو چھوڑ دیا, کمزور کر دیا. بہنوں کے گھر جایا کرو, اپنی کمائی میں برکت کے لیے انہیں کچھ دیا کرو. کون سا گھر اچھا ہے؟ اللہ کو کون سا گھر پسند ہے؟ زیادہ ٹائلس, زیادہ اے سی, اچھی اڈانی کا گھر پسند ہے, امبانی کا گھر پسند ہے؟ نہیں نہیں, حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں غریب کی عزت کی جاتی ہو, جس میں یتیم کا خیال کیا جاتا ہو. اللہ اس گھر کو پسند کرتا ہے. میری بہن وہ بوڑھی عورت, اس سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اپنی بہو کو مت ستا, یہ تو خود تیرے گھر 2 ٹکڑے کھاتی ہے اور وہ بھی کتنا کام کر کے کھاتی ہے. اب تو کب تک اس کے بھائیوں کو باپ کو برا کہے گی؟ سب سے بڑا جھگڑا تو یہی ہے, باپ کو برا نہیں سن پاتی, بس سن لیتی تو کیا کریں, سن لیتی تو کوئی بات نہیں تھی. مگر میرے پیغام یہ ان عورتوں تک پہنچا دو, اپنی آخرت کی فکر کرو. ام عمارہ جنگ میں گئی ہے, آپ کو پتہ ہے نبی کے اوپر 1 سال حملہ ہوا, انہیں حضور کو مان اللہ, انہیں حضور کو قتل کر دو. وہ کہتے ہیں نبی کو قتل کرو سب ختم ہو جائے گا. صحابہ سیسا کلائی تلوار دیوار بن گئے, آگے کھڑے ہو گئے, اور سب سے آگے کون کھڑا ہوا معلوم ہے؟ وہی ام عمارہ 70 سال کی بوڑھی, بال سفید, کھڑی ہو کے تلوار لے کے. میرے نبی نے اسے دیکھا, ام عمارہ بولی حضور میں تو آئی شہید ہونے ہوں مگر جان دے دوں گی, کسی کو نہیں آنے دوں گی. حضور نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا, جسے نبی مسکرا کے دیکھ دے اسے بھلا کون بنا سکتا ہے. خیر ام عمارہ پہ ایک نے حملہ کیا, دوسرے نے کیا, عورت سمجھ کے کافر بزدل ہوتے ہیں, عورت سمجھ کے حملہ کیا, یہاں تک کہ لکھا ہے 7 آئے, کسی کی گردن, کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں کاٹ کے اس نے میدان میں بچھا دیا. جب 7 ایک عورت نے قتل کیے تو بھگدڑ مچ گئی کفار میں, بولے بھاگو ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی ٹھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. آخری بات میں نے یہ بڑا سنا, میں نے جب یہ علماء بیٹھے, میں ایک بات مانتا ہوں, میں مانتا ہوں عشق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. عشق سے بڑی, دیکھو عشق نے راہ دکھائی ہے, عقل نے گمراہ کیا. عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فخر الدین, عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین. اب سنو, عورتیں دعا کر رہی ہیں کیا ہمارے بچے آنے نہیں, مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں یا اللہ ہمارے حضور جنگ جیت جائیں. ایک عورت سے کسی نے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. تیرا باپ ادھر دیکھو میری بہنوں, میری بیٹیوں, سنو. اب باپ کی موت کی خبر عام تو ہے نہیں بھائی, ہم نے موت کی خبریں سنی, میں نے تو خیر زیادہ نہیں سنی, مجھ پہ زیادہ درد نہیں گزرا, مگر میں نے اپنے باپ کی سنی تھی, چھوٹا بھی بڑا تھا. تب سے لے کے اب تک وہ درد ایسے ہی کہیں نہ کہیں محفوظ ہے اور میرے مرتے دم تک رہے گا. اس کو یاد کرتا ہوں اپنے باپ کو, تو وہ درد کتنا بڑا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. کوئی علاج درد کا بھی بنا ہے کیا؟ نہیں بنا. اب ادھر دیکھیں, درد کا علاج بنا نہیں. آپ دیکھیں پوری کائنات کا مالک جسے اللہ نے اپنے پاس بلایا, اس نے اللہ کا دیدار کیا, مگر وہ ایک دن کھڑے ہو کر مسجد میں یہ کہا کاش میری ماں آمنہ ہوتی. اللہ وہ پیغمبر اسلام جب جنگ فتح کر رہے ہیں مکے کو تو صحابی نے دیکھا کہ رو رہے ہیں, حضور کیوں روتے ہیں؟ میں لگے میرے آقا کریم کہ میں اپنی ماں آمنہ کو یاد کر رہا ہوں, اپنے باپ عبداللہ یاد آتے ہیں کہ آج وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے. کتنی
اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اس سے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. تو عورت تھی, کوئی بولی نہیں, دھکا لگا, آنسو ٹپ ٹپ گرے, گرم گرم آنسو گرے, وجود کانپنے لگا. کب پوری بات تو سن لے, تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا اور تیرا شوہر. اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ صدمہ لفظوں میں بیان. اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ چیخنا چلانا نہیں. بس وہ نا حجت دیکھ کے میدان کی طرف چلی, روتی بھی جا رہی ہے. لوگوں نے سوچا تھا بیٹے کی لاش بھی چپٹ جائے گی, جس کی ناک کاٹ دی گئی, جس کے کان کاٹ دی گئی, کس کے پاس جائے گی؟ اپنے باپ کے 4 لاشیں, کہاں جا کے روئے گی؟ مگر کہیں نہیں گئی. جدھر لاشیں تھی ادھر نہیں گئی. حضور جدھر تھے نا اونٹنی پر, ادھر گئی, جا کے نیچے کھڑی ہو گئی. حضور نے دیکھا, فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا شوہر, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. اس نے نظر نہیں اٹھائی, نیچے نظر تھی. سسکیاں لے کے بولی, یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے, رحمت اللہ. پھر جب وہ چلی نا تو ادھر لاشیں پڑی تھی, تو پردے میں تھی. کوئی ایک مر جائے نا تو عورتیں روتے وقت بھول جاتی ہیں کہ ہمارے رونے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. زبان کے غم کو اللہ نے پسند نہیں کیا. زبان کا غم شیطان کی طرف سے, حدیث میں ہے. دل کا غم اللہ کی طرف سے. چیختی چلاتی ہیں, بھول جاتی میرے کپڑے کہاں ہیں, میرا جسم کیا ہے, ایسے روتی ہیں. اور وہ سائلنٹ موڈ پہ رو رہی ہے, بالکل خاموش, اور چہرے پہ پردہ ہے. کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, پردہ ختم نہیں ہوا تیرا؟ کہنے لگی تو یہ پردے کو بچانے کے لیے شہید ہوئے, میں پردے کو ادا کر رہی ہوں. یہ رات مجھے بمبئی میں تھا, رات کے جلسے میں, تو ایک بہت قابل آدمی میرے پاس آیا, مجھ سے بولا آپ کی تقریر مجھے بڑی اچھی لگی. شکریہ. بولے آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا, کہنے لگا میں رجسٹرار آفس میں کام کرتا ہوں. کہاں پہ؟ کچہری میں. کہنے لگا میرے پاس روز 3 یا 4 لڑکیاں مسلمان آتی ہیں جو کہ غیر مسلموں سے ساتھ شادی کرتی ہیں. یہ ساری پگڑیاں, یہ سب بیکار. آپ لوگ بنے پھرے تو بنے پھرے, ہم کو کسی نے شرم آتی. حضور کو کیا جواب دوں گی؟ ایک آنکڑے کے مطابق تقریباً 7.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک غیروں کے گھروں میں چلی ہیں. اگلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کو. اچھا ایک بات بتاؤ, جب لڑکی کو بچپن سے دین نہیں ملا, قرآن کو سمجھی نہیں, شروع میں تعلیم پڑھوا دی, فلم دیکھی, گانے دیکھے, اسے کیا پتا اسلام کیا؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, بیٹیوں سے, اور میری تقریر ختم ہو رہی ہے, میں کر چکا تقریر, بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں. یہ کسے بھول نہیں میری بہنیں, کس نبی کو بھلا دیا انہوں نے؟ میری بیٹیوں نے. اسلام کو چھوڑ کے غیر مسلموں کے کرو. افسوس تو بڑا ہے, کیا کریں. نہ ہمارے پاس کالج ہے جس میں اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے. ہمارے یہاں خانقاہیں تو بنی مگر لڑکیوں کے کالج نہیں بنے. ہمارے یہاں پیروں کے پاس بڑی بڑی خانقاہیں ہیں, برا نہ ماننا میرا, اور انہی پیروں کی بچیاں انگریزی اسکول میں جا کے پڑھتی ہیں. اگر برا مانتے ہیں تو آپ مان لیں, کوئی بات نہیں. اب ایسا تو ہے نہیں آپ کے برا ماننے سے غلط بات ٹھیک ہو جائے گی. مسلمانوں کی عورتوں کے ڈلیوریاں غیر مسلم ڈاکٹر کراتے ہیں, ان کے سامنے وہ برہنہ پڑی ہوتی ہیں, اور ہم نعرے لگا رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ میاں کو مت دو, اور جو دوسری جگہ دیتے ہو مت دو. پہلے اپنے اسپتال بناؤ, اپنے اسکول بناؤ. میں اپنی بات آخر کر کے ایک حدیث سنا کے ختم کروں. میری بیٹیاں اور میری بہنیں کو آپ سب لوگ